سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وسلم اما بعد شکر اللہ تعالیٰ کا کہ آج کی اس عظیم رات میں اللہ پاک نے جبکہ اسلام کے بہت بڑے مہینے کا آغاز ہے جس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے ہمارا محرم کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شب جمعہ پر اپنے فضل و خاص اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سال کی ابتدا ہمیں اپنے نام اپنے ذکر سے کیے میرے مولا، آخری دم تک ہمیں اپنے ذکر پہ قائم فرما، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ کی عبادت تو ہر گھڑی، ہر وقت، ہر ساعت بہت ہی عظیم ہے، لیکن خاص مخصوص گھڑیوں کے اندر اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، جس میں سے خاص غفلت کے وقت، غفلت کے دنوں میں اور غفلت کی حالتوں میں اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ انسان غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے، بے انتہا غفلتوں کے سامان موجود ہیں جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان تمام دلچسپیوں کو چھوڑ کر، ان تمام حالتوں سے نکل کر بندہ کوئی مسجد میں ہے اور مقصد صرف اس کا اللہ کا ذکر ہو تو سبحان اللہ، اللہ کے انعامات کی بھی پھر انتہا ہو جاتی ہے انسان پر۔ اتنا بڑا کرم اور فضل اللہ کا، اللہ جس کو چاہے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے اور جس کو چاہے دھتکار دیتا ہے، یہ تو اس کا گھر ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ آ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جتنی دیر چاہے بٹھا دے اپنے گھر میں، جتنی چاہے دیر کے بعد نکال دے، کسی کو اجازت دے آنے کی اور کسی کو نہ آنے کی اجازت دے۔ تو یہ سب بہت بڑے انعامات ہیں ہم کو لاشعوری طور پر، کیونکہ تسلسل ہماری زندگی کا ہوتا رہتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جس وقت انسان مسجد کے اندر قدم رکھے تو شکرانے سے اس قدر جھک جائیں اس کا دل اور وجود اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ تو مجھے اجازت نہیں دیتے تھے کہ تیرے در پر حاضری کے لیے آؤں، یہ خاص تیرے کرم، فضل اور تیری عنایت اس گناہ گار بندے پر کہ تو نے اپنے گھر کا راستہ ہمیں دکھا دیا۔ تو یہ سب احساسات ہیں انسان کے، اگر سوچے سمجھے اور مانے کہ اس رب حقیقی کے سامنے سجدہ کرنا کوئی معمولی چیز تو نہیں، کوئی آسان چیز تو نہیں ہے۔ کتنے ہزاروں لوگ ہوں گے جو کروڑوں لوگ ہوں گے جو اس ایک سجدے سے محروم ہیں۔ جانتے بھی ہوں گے کچھ لوگ کہ بھئی بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا، اللہ ان کو صرف آنے نہیں دیتا۔ تو ان تمام کروڑوں اربوں لوگوں میں سے میرا اور آپ کا انتخاب کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنا اللہ بندہ اللہ کا شکر کرے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، تم نے کتنا کرم عطا فرما دیا
کہ جب کہ لوگ دنیا سے ایسے جا رہے ہیں جیسے کہ ایک تسبیح کے دانے گرتے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر، اتنی تیزی کے ساتھ دنیا سے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں. صبح شام ایک لائن لگی ہوئی ہے، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، کہ کسی مرض میں جا رہا ہے، کہ کسی حالت میں جا رہا ہے. اور ہم بھی کیوں پہ لگے ہیں، لائن میں لگے ہیں، نہ جانے کب باری آ جائے اور کب انسان چلا جائے کوئی پتہ نہیں. تو ایسے حالات کے اندر اتنی بڑی تیاری اللہ پاک نصیب فرما دے، ایسی ایک مجلس نصیب فرما دے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس مجلس میں کوئی آ جائے، چاہے کسی نیت سے آ جائے، کسی سمجھ سے آ جائے، کسی عقیدے سے آ جائے، کسی خیال سے آ جائے، کسی طریقے سے بھی آ جائے اور اس مجلس میں بیٹھ جائے، اس کی نیت بھی نہ ہو اس مجلس کے اندر کوئی ذکر کرنے کی، اپنے مقصد سے جا رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، تماشا کیا ہو رہا ہے، پیش اس کو تماشا سمجھے، فضول بات سمجھے، جو چاہے اس کو سمجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجلس مجھے اتنا پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ خاص اور خاص فرشتوں کو تو پہلے میں بھیجتا ہوں، پھر ان کو واپس بلاتا ہوں، سبحان اللہ، پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ کون کون آیا، مجھے نام بتاؤ. یعنی ان کی زبانوں سے پھر ان کے نام سنتے ہیں، ان کے والدین کی طرف سے نام اللہ کے حضور پیش کی جاتا ہے. تو اللہ کتنا لطف لیتا ہے اس چیز پر. اور پھر سب کچھ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تم بھی تھے وہاں اور تم بھی دیکھ رہے تھے کہ لوگ آئے. تو اس میں تو وہ کہتے ہیں ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ تو ویسے ہی آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر سن، جتنے بھی انسان آئے تھے تو میری طرف سے اعلان کر دو، جو بھی تھا آدمی اس میں اس سب کو میں نے بخش دیا. یہ تو ایک آدمی ویسے ہی آیا تھا، اس کا تو کوئی تعلق نہیں تھا ذکر سے، وہ تو کوئی کسی آدمی سے ملنا تھا، اس نے بتایا وہ مسجد میں گیا ہے، تو وہ بہت ضروری کام تھا اس کو، وہ تو اس کام کے لیے بیٹھا تھا، اس کو تو پتہ نہیں ذکر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی اہمیت تھی. اللہ صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا لفظ ہے حدیث کے، کہ یہ مجلس مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پیاری ہے کہ جو جیسے بھی آ جائے میں اس کو بخش دیتا ہوں. کیا پتا کہ جانے کے بعد ہماری موت آ جائے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ انسان کو مل جاتا ہے، کیسے گناہوں کے ساتھ انسان آتا ہے اور کیسا دھلا ہوا انسان جاتا ہے. اور پھر ایسی عظیم رات ہو، سبحان اللہ، شب جمعہ ہو، محرم شروع ہو رہا ہو، برکتوں والا مہینہ ہو، اسلام کا پہلا سال ہو، پہلا مہینہ ہو، اسلامی سال کی ابتدا ہو، نیو ایئر ہو ہمارا، اس میں ہم کچھ بھی نہ کر رہے ہیں، ہزاروں خرافات کھلے ہوئے ہیں، ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں، نفس اور شیطان کی ہزاروں چیزیں موجود ہیں. کرم ہے اس ذات کا جس نے تمام چیزوں سے ہمارے دلوں کو الگ کر کے، دھتکار کے، دور کر کے اپنی یاد کے اندر محفوظ فرما دیا. تو یہ تو چند لفظ تھے شکرانے کے الحمدللہ، زبان پہ ایک صادر ہو گیا دیکھ کر. اللہ ہمارے نذرانوں کو قبول فرمائے اور بار بار ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. مسلم کی ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے. ہم سب جانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، بولو ہاں انشاءاللہ. تو پھر تم نے جنت کیا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے کہ جب تک کہ تم مومن نہیں ہوگے، ایمان والے نہیں ہوگے. تو گویا جنت کی کیا شرط ہے؟ ایمان ہے، مومن ہونا شرط ہے. کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے ایمان پر انسان کو دیا ہے. بس ایک شرط لگائی ہے کہ مومن ہونا شرط ہے، تب انسان جنت میں جا سکتا ہے. ہم مومن کے تو جنت میں جائیں تو جنت میں تو اتنے درجات ہیں بے انتہا، 100 کے قریب، 100 سے زیادہ درجے ہیں جنت کے. ہر آدمی اسی مقام سے اپنے درجات کے مطابق جنت میں جائے گا. درجے مقرر کیے اللہ پاک نے. سبحان اللہ. جنت میں انسان پہنچیں گے، جائیں گے، داخل ہوں گے. ہر آدمی جس نے دنیا کے اندر عمل کمائے ہوں گے، کوئی تلاوت قرآن کرتا ہوگا تو اس جنت میں ہوگا، کہ حافظ قرآن ہوگا تو اس جنت میں ہوگا، جو عمل کرتا ہوگا قرآن پہ وہ اس جنت پر ہوگا. اور جو ماشاءاللہ عالم ہوگا وہ اپنے مقام پر ہوگا، شیخ الحدیث اپنے مقام پر ہوگا، قال قال رسول اللہ کہنے والے بڑے بلند بلند مقام پر ہوں گے. خوب جنتیں ہوں گی ان کے لیے، الگ الگ مقام ہوں گے، الگ الگ محل میں بیٹھے ہوں گے.
جیسے جیسے اعمال ہیں. صدقات دینے والے ماشاءاللہ وہ اپنے ملوں میں ہوں گے. صدقات دینے والی عورتیں وہ اپنے مجلسوں میں ہوں گی. گویا کہ ہر عمل حج عمرہ کرنے والے وہ اپنے مقامات پر ہوں گے. بچوں کو قرآن پڑھانے والے وہ اپنے مقام پہ ہوں گے. اپنا وقت دین کی طرف لگانے والے وہ اپنے مقام پہ ہوں گے. دین کی خاطر بہار لوگوں کو نمازوں کی طرف بلانے والے لوگ جیسے ہماری جماعتیں جاتی ہیں تبلیغ کی، ان کو اپنے اپنے مقام ملے ہوں گے. کوئی کہ الحمدللہ جنت کے اندر ایک روم ہوگی ایمان والوں کی اپنے اپنے اعمال کے ساتھ. یہ دنیا ہے عمل کی جگہ ہے. جس نے جتنا کمایا ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے جنت میں، اور اپنے اپنے مال میں خوش اور خرم بیٹھے ہوں گے. تو جنت میں کون ہوں گے؟ وہ لوگ سارے ایمان والے ہوں گے. ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کا دعویٰ دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا کہ ہر ایمان کی قدر رکھی ہے. ہر ایمان کی قدر ہے. چاہے ایک ڈوڑ کے برابر ایمان جس کے سینے میں ہوگا اللہ پاک کو اس کو بھی جنت میں بھیجیں گے. ہر جس میں ایمان ہو، یہ اتنے بڑے بڑے درجوں پہ اپنے اپنے مقام پر ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ ایک ذرے کے برابر ایمان جو ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. وہ ایمان کے بغیر تو ہمیشہ جہنم ہے، لیکن وہ ذرے کے برابر جو ایمان ہوگا وہ بھی ان دا ڈے آف وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کو وہاں سے دوزخ سے نکال دے گا. اینڈ آف ڈے وہ بھی نکل جائے گا وہاں سے. کتنی بڑی چیز اللہ پاک نے ہمیں دولت دی ہے ایمان کی. کتنا بڑا انعام دیا ہے، ایک ڈاٹ کے برابر دی. جب سب لوگ جنتی بیٹھ جائیں گے اپنے جنت کے مقام میں ہوں گے، ماشاءاللہ خوب آرام کر رہے ہوں گے اپنے پہ مقام پہ. جس طرح بتایا آپ کو کہ جنت میں ہوگا، کسی مقام پہ ہوگا، کسی مقام پہ ہوگا. اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے مقام بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. اس مقام پر 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. یاقوت اور سنگ مرمر کے ممبر بنے ہوں گے. ممبر کہتے ہیں اونچی جگہ، اونچی جگہوں جیسی ممبر ہے، اونچی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے. پوری دنیا اور پورا عالم ہوگا، جب سے پیدا ہوا اور جب تک قیامت سارے لوگ جمع ہوں گے. تمام مخلوق نظر آئے گی چمکتی خوبصورت حسین ترین چہرے ہوں گے. حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ کون سی ذات ہے جو اتنی خوبصورت حسین منفرد نظر آ رہی ہے اس وقت؟ تو بتایا جائے گا نہیں، یہ نہ شہداء ہیں نہ یہ انبیاء ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں سے، مختلف زبانوں کے، مختلف قسم کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو کر، اور سب سے خوبصورت جمع اس کام کے لیے کون سی ہے؟ اللہ کا گھر مسجد میں جمع ہو کر کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اللہ کا ذکر کرتے تھے. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے. اس مقام بات کر رہے ہیں تو یہ ان کا بھی مقام ہوگا ایمان والوں کا جو ذکر کرتے ہوں گے. جیسے حدیث والوں کا، قرآن والوں کو بتایا نا، یہ ہے ان لوگوں میں جن کے ایمان ذکر کے ساتھ ہوں. تو اس میں ایمان کی قیمت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ سب سے چھوٹا ایمان والا، ایک ڈاٹ والا ایمان والا بھی، تو اس کا کیا ہے کہ وہ بھی اتنا خوش قسمت ہوگا کہ آخر کے اندر جب سب جنتی بیٹھ جائیں گے اپنے مقام پہ، محلوں میں بیٹھے ہوں گے، تو ایک بچہ ہوگا دوزخ میں جل رہا ہوگا، آخری بیچارہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایک رہ گیا، اس کی آواز آ رہی ہے کانے میں، مفہوم ہے حدیث کا، دیکھ کے وہ ہے کدھر اور کیا کر رہے ہیں، فرشتوں کو گم دے گا. تو وہ بیچارہ جہنم کے اندر بچھو کانٹ جو پورے حالات کے اندر تھا، ایک آگ تماشا اللہ اکبر، اس نیچے تہ کے اندر ہوگا. تو دنیا آرام کر رہی ہوگی، تو بس کیونکہ ایمان ہوگا تو پکار اپنے رب کو ہی رہا ہوگا، یا حنان یا منان یا حنان. منان کی آواز اللہ تک پہنچی، اس کی دوزخ سے پہنچی، فرشتوں کو بھیجا. تو اللہ نے حکم کیا کہ بس سب تو چلے گیا، اب اس کا واری بھی آگے، اس کو نکال لو دوزخ سے. اس ایمان کی وجہ سے سبحان اللہ، ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا، غسل دیا جائے گا. کہتے ہیں غسل کے بعد اس کا چہرہ چاند جیسا چمکنے لگے گا، بہترین لباس بنایا جائے گا. سب سے آخری جنتی ہے، سب سے آخری جنتی. دیکھیں کس وجہ سے؟ ایمان تھا اس میں. اس سے نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد اس کو جناب کہا جائے گا کہ اس کو لے کر آؤ. اب وہ اس کو نہا دھلا کے جنت کی پوشاک پہنا کے، اور جب جنت کے آگے جائے گا تو جناب جنت میں جیسے داخل ہونے لگے گا تو ٹھک سجدے میں جانے لگے گا. سجدہ کیا کر رہا ہے؟ کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ کہتے یہ اللہ تو ہے نا. کہتے یہ اللہ نہیں ہے، یہ تو تیرا محل ہے.
ابھی تو اللہ تک تو پہنچے ہی گئے ہیں، اس کی تجلیات کہاں، یہ تو صرف محل ہے تیرا جس کو تو اللہ سمجھ رہا ہے. تو گویا پھر اس کو جناب انعامات نظر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے رہیں گے کہ بھائی تو خوش ہے؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ ہے تو بہت اچھی جگہ، تھوڑا سا اور اگر یہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے وہ بھی دیتے ہیں. حدیث میں ایسا ہے. تو پھر وہ بھی مل گیا اس کو، تو کہے اب تو خوش ہے؟ کہتا ہاں اللہ تعالیٰ بہت الحمدللہ تم نے بہت دی ہے، لیکن تھوڑا اگر یہ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہو جائے. اللہ کہیں گے چلو یہ بھی دے دیتے ہیں. ہوتے ہوتے جناب بالکل سیچوریٹڈ ہو جائے گا، بالکل کہے گا اللہ تعالیٰ بس اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب تو میرا کام بن گیا، بس یہ سب کچھ مجھے ملنا تھا. اللہ تعالیٰ اب تو راضی ہو گیا؟ کہتا ہاں اللہ تعالیٰ بس راضی ہو گیا ہوں میں، ٹھیک ہے معاملہ. اللہ کہتا ہے اب تو پھر میری سن، جتنا میں نے تجھے دیا یہ سارا بھی، اور جس دنیا کو تو چھوڑ کر آیا ہے اس سے 10 گنا تجھے میں عطا کرتا ہوں. یہ ہے اس ایمان والے کی کتنا شکر کریں. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کتنی بڑی دولت دی ہے کہ چند گھڑی لگتی ہے، 1 سیکنڈ اور جی مر گیا. بس یہ بھی بالکل ٹھیک طرح سے جا رہا تھا، یہ ختم ہو گیا. یہ بھی تو باتیں کر رہا تھا، ہمیں 1 گھنٹہ وہ مجھ سے مل کے گیا تھا، چلا گیا. پھر اتنی زندگی ہماری، کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈتی اس دنیا سے جانے کے لیے انسان، اور جانے کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے. الحمدللہ اگر زندگی میں ہم اس دولت کو استعمال بھی کریں اور صحیح مسلک سے اس کو بڑھائیں، کل کتنا مزہ انسان کر سکتا ہے اس کے ساتھ. الحمدللہ کتنی بڑی لعنت ہے. تو حدیث میں سنا رہا تھا آپ کو کہ کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا، نہ جا سکے گا جب تک کہ وہ مومن نہیں ہوگا. یہ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ کوئی مومن جو ہے کہ جو بھی ہوگا مومن، وہ کیا ہے، کون سا مومن جائے گا جنت میں؟ وہ مومن جنت میں جا سکتا ہے صرف جو آپس میں محبت کرتے ہوں گے. کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا. اور کوئی مومن نہیں جائے گا جنت میں جب تک کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ شرط لگا اس حدیث میں اللہ پاک، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پتہ اس طرح چلا کہ آپس میں محبت کرنے والا مومن وہ جنت میں جائے گا جو آپس میں محبت کرتے ہوں گے، جن کے دل ملے ہوں گے، جو کبھی رنجشیں نہ رکھتے ہوں گے، جو اختلافات نہیں رکھتے ہوں گے. محبت یہی ہے نا، محبت کی بات ہے اس حدیث کے اندر. تو یہاں مفسرین نے اشکال پیش کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ بھائی یہ تو ہوتی نہیں، ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، بلکہ کیا ہے، ہو جاتی ہے. بہت تو کوشش کرتے ہیں محبت کرو تو نہیں ہوتی، اور بعض ایسی ہوتی کہ کوشش کی بھی نہیں جاتی تو آدمی محبت نہیں بلکہ عاشق ہو جاتا ہے اس کا. تو دل پہ کسی کا زور نہیں، یہ تو دل کا تعلق ہوتا ہے انسان کا، جہاں دل لگ جائے بس لگ جائے. پھر جب دل والی محبت ہو جائے تو پھر دنیا اس کو ہٹانا چاہے تو دنیا ہٹا نہیں سکتی، بلکہ کیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آدمی جا سکتا ہے، وہ محبت دل سے نہیں نکل سکتی. اللہ ہم سب کو ایسی محبت ہے. تو یہی محبت بتائے گی کہ بھائی جب تک انسان کو ایسی محبت نہیں ہوگی آپس میں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن نہیں ہو سکتا تو وہ جنت نہیں جا سکتا. تو پتہ یہ چلا بیسک جو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں سب کو ایک دوسرے سے ایسی محبت چاہیے. پیغام تو یہی حدیث کو ہم میں ہے. ذرا نظر دوڑائیں، اللہ ذرا اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں. چلو اپنے گھروں میں دیکھ لیتے ہیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیتے ہیں، دور کی کیا بات ہے. اپنی مسجدوں میں دیکھ لیتے ہیں تو عبادت گاہ ہے ماشاءاللہ. یہاں تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ایاز، وہ محمود ایاز تو کیا کھڑے ہوں گے ماشاءاللہ. یہ تو عبادت گاہوں کا حال ہے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو آپس میں محبتیں کرتے ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر اخلاقیات کی کتنی قدر ہے. ہم تو ترازو کرتے ہیں نا کہ اعمال کا، اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے فلاں کر لیے، چلو مانتے ہیں کر لیے، ثواب بھی مل گیا. ہم یہ بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں. اتنے قرآنوں کا ثواب ملا، اتنا حدیث پڑھنے کا ثواب ملا، اتنے بڑا ذکر کا ثواب ملا، اس کا اتنا ثواب ملا. ہم سب مانتے ہیں ثواب موجود ہے، لیکن یہ حدیث اپنی جگہ مستند ہے. ہوگا کیا آخر میں؟ یہ سب ثواب لے کے جب میں پہنچوں گا، میں اٹھائیں گے وہ پڑھ اپنے گردنوں سروں پہ رکھوں گی، یہ عمرے، یہ حج، یہ قرآن، یہ وہ لے کے جب چلوں گا پہنچوں گا تو دوسری صف میرا بھائی آ جائے گا سامنے سے، وہاں ہو گیا لیکس لیک، ہوگا یہ اس شخص میں پہچانتا ہوں، اس نے مجھے گالی دی. اچھا وہاں تو ہوگا انصاف کو ترازو، نکالو اس کے امال میں سے قرآن تو نکال کے اس کو واپس کر دو. دوسرا آگے جی اس نے تو میرے ساتھ بڑی دشمنی کی تھی جناب، یہ تو میری چغلیاں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے چل بھائی نکال اپنا مال بوری میں سے. سب سے بڑا مفلس ہوگا انسان، یاد رکھیں یہ والا، جو سب سے زیادہ مال لے کر جائے گا.
اچھا وہ دوسرا آئے گا جی اس نے تو مجھے گالی دی تھی, اس نے میری بڑی بےزتی کی تھی, یہ تو حسد رکھتا تھا میرے خلاف, یہ تو فلاں چیز کرتا تھا, یہ تو فلاں کرتا. نتیجہ یہ نکلا کہ سارا مال لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور وہ مفصل حال کھڑا ہوگا, اور اینڈ میں اللہ پاک حکم فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو دوزخ کی آگ کے اندر لے جاؤ. اب سمجھ آئی حدیث؟ اللہ مومن وہ ہے جس کی آپس میں محبت ہے, یعنی جنت میں وہی جا سکتا ہے جو مومن ہوگا. ایمان والا جنت میں, اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. اور مومن کیا ہے پھر؟ مومن وہ ہے جو آپسوں میں محبت رکھتا ہوگا, جس کے دل میں رنجش ہی نہیں ہوگی, کوئی کسی کا شکوہ ہی نہیں ہوگا. جس کہتے ہیں کسی کا ادھار نہیں دینا, جب وہ بستر پہ لیٹتا ہوگا تو اس میں کسی کا ادھار دینا ہی نہیں ہوگا, اس کے دل میں کسی کے خلاف بات آتی ہی نہیں ہوگی. اتنا صاف اور شفاف دل ہوگا کہ جب وہ اٹھتا ہوگا بستر سے تو سب سے پہلے مخلوق کے لیے دعا کرتا ہوگا, مادے کے لیے دعا کرتا ہوگا, دوسروں کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوگا, دوسروں کے علم کے لیے دعا کرتا ہوگا, ذاتی دوسروں کے درجوں کے لیے ذاتی کے لیے دعا کرتا ہوگا, سب سے بعد میں اپنے لیے دعا لاتا ہوگا. ایسے بھی ہیں کوئی مومن؟ سبحان اللہ, باقی ایسے ہوتے ہیں, ہوں گے تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ مومن جو ہیں ان کا مقام ہے جنت میں جانے کے لیے. ورنہ وہ جو مومن جو مال جمع کرنے والا ہے, امال جمع کرنے والا ہے, ادھر سے جناب امال جمع کیے, 10,000 نمازیں پڑھی, نفل پڑھی, اوابین پڑھی, تہجد پڑھی, باہر نکل کے اس نے اپنا کام پورا کر دیا, 1 سیکنڈ پورا کر دیا, وہ تو لیکیج ہوتی رہی. تو سمجھیں یہ جو ہے نا یہ آرٹیفیشل چیزیں, اسلام بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا پیغام دیتا ہے انسان کو. یہ بناوٹی چیز نہیں ہے اسلام, بڑی حقیقی دنیا ایک ہمارے آنے والی ہے. اس وقت تو بہت مشہور ہے حضرت صاحب, پیر صاحب, فلاں صاحب, یہ صاحب. اصل تو کھٹا جب کھلے گا کہ جب اندر سے چیزیں انسان کی نکلیں گی, جب باطن سے ہی ہوگا. یہ مجالس جو ہیں اللہ والوں نے قائم کی ہیں, جو یہاں تک بھی پہنچ رہی ہیں کسی اللہ والے کے صدقے سے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہی مجالس ہیں جس میں ان لوگوں کو یہ فکر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ لوگوں کے باطن کو صاف کرو, اندر کو صاف کرو. یہاں صرف ہم ذکر کرنے نہیں آتے, بلکہ ہم اس نظریے سے آتے ہیں, اس تہیے سے آتے ہیں کہ یہ ایک دوا کھا رہے ہیں جو اللہ کا ذکر دوا ہے, جس کے ذریعے سے ہمارا اندر کا باطن اتنا صاف ہو جائے کہ ہم مومن بن جائیں. ایسے مومنہ مومنات بنے کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں. ہر دروازے سے ہماری آواز ہے کہ آؤ جی آؤ جناب, کوئی بات نہیں, نمازیں آپ کی 5 ہی ہیں نا, فرض نمازیں فکر نہ کرو, جنت آپ کے انتظار کر رہی ہے. 5 نمازوں کے ساتھ آپ کا اندر تو اتنا چمک رہا ہے, ہم نے نہیں دیکھنا آپ کے کوئی تہجد تھی, نوافل تھی, یا فلاں اتنا قرآن پڑھتا, کوئی چیز ایسی نہیں پوچھی جائے گی. 5 فرائض انسان پورے کر لے اور دل اس کا شیشے کی طرح چمکتا ہو, کسی کا اسے اندر سے دینا ہی نہ ہو, الحمدللہ, کسی گالی کا بدلہ نہ دینا ہو, کسی حسد کا نہ دینا ہو, کسی چگلی کا نہ دینا ہو, 5 نمازیں اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیں گے. لیکن جو لگا رہے اب کہاں جانے عمرے پہ جا رہے ہیں, اب کہاں جانے حج پہ جا رہے ہیں, اب کہاں جی فلاں کر رہے ہیں, اب یہ کیا کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, اور اتنے ہی لوگوں کے دلوں کو توڑتا رہے. ہائے ہائے, سب چیز توڑ دو لیکن کسی مسلمان کا دل نہ توڑو. دل توڑنے کی بہت وقت سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. دل نہ توڑو, کسی کے برائی نہ کرو, کسی کی غیبتیں نہ کرو, کسی کے رسوائی نہ کرو, کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز جانتا بھی ہو تو چھپا لو, اس کو پردے میں چھپا لو. آج تم اس کے عیب کو چھپاؤ گے, کل روز حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپائے. ہم تو عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں, اس میں عیب نکالو, کیونکہ تشہیر کرتے ہیں. اور آج کل تو استغفر اللہ ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ویٹ ٹاپ کہتے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں کیا نام ہے, اس کے ذریعے 1 منٹ لگتا ہے, ٹک 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 ٹک, بس وہ آدمی کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ اتنا وہ ہے, یہ تو اتنا فلاں ہے. یعنی ٹیکنالوجی کو اتنا گندا استعمال کیا جا رہا ہے. اور آج کل کے مومن یہ لوگ کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے اچھے طبقے کے لوگ یا پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. کدھر پھر کیا ہم مومن کہتے ہیں؟ حدیث تو کہتی ہے جنت میں کون جائے گا؟ صرف مومن جائے گا. اور مومن وہ جس کی آپس میں محبت ہے. بتائیں کتنا بڑا پیغام ہے یہ مجالس, یہ اللہ کے ذکر, یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ والوں کے پاس جانا, مقصد یہی, صرف یہ مقصد لے کے ہم جاتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس کہ کس طرح ہمارا باطن جو صاف ہو جائے, یہ سب گندی چیزیں ہمارے سے نکل جائیں. بس اس لیے یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کونوا مع الصادقین, کہ انہی لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے سے اندر سے چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علاج ہم لوگ کرتے ہیں, اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علاج تو دکھا دیا. آج علاج دکھائے تو انشاءاللہ کل علاج سے ہم صحت یاب بھی ہو جائیں گے اور مرض بھی نکل جائے گا. تو استقامت کے ساتھ اس سمجھ پہ رکھو. تو حدیث کہہ رہی ہے زبردست کہ جنت تو صرف مومن کو ملے گی, اور مومن صرف وہ ہوتا ہے کہ جس کی آپسوں میں محبت ہو. اب یہ بات یہ ہے کہ محبت جو ہے تو بازار سے خرید نہیں سکتا,
اب میں کہوں جی مجھے اس سے آپ سے محبت ہے اور دل میں میری محبت ہے نا، وہ تو ہو کہ نا، ہاتھ تو ملا لیتے ہیں، بس جی ہاتھ ملا لیا، بڑی محبت ہوگی مسکا بھی دیے، اندروں کی ہو رہے ہیں، اندر تو طوفان مچا ہوا ہے. اب تو ہاتھ ملا لیا، کل بات کروں گا اس سے، میں جب بات ہوگی تو پھر مقابلہ کروں گا میں اس سے پورا. یہ آج میں آپ اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارا تو اسلام ایسا ہے کہ ہمارے ہاں تو جیل خانہ ہونا ہی چاہیے، جیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا جیل کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ مقدمات کیا ہوتے ہیں. ہمارا تو ضمیر، ہماری تو زندگی بتاتی ہے کہ تم صاف اور شفاف ہو. ایک ایسی کتاب ہے کہ سب جانتے ہیں اس سے ہمیں نقصان کیا پہنچ سکتا ہے. جانور جانتے ہیں، شیر جانتا ہے یہ مسلمان ہے، اس سے مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا، میرا شکار نہیں کرے گا، مجھے تکلیف نہیں دے گا، کرے گا میں انصاف کرے گا میرے ساتھ. یہ مثالیں ہیں، اور ایسے انسان کو پوری کائنات پہچانتی ہے. شیر سب پہچانتے ہیں، پوری کائنات پہچانتی ہے جو مومن ہوتا ہے. کہیں دل میں بھی ایک چھینٹا مار دیا جائے نا انسان کا کہ دل جیسا چمک جائے، ہمارا نور کی طرح ہو جائے، سب چیزیں نکل جائیں غلاظ میں. جب رات کو سوئیں تو کسی کا دینے ہی نہ ہو، جیسے ادھارن نہیں دینا ہوتا نا، ایسی کسی کا ہمیں دینے ہی نہیں. کوئی دنیا ہمیں کچھ کہتی رہے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا نہیں، ہمیں ضرورت نہیں. سب جو کچھ بھی ہے اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ جانے ہو جانے. کرنا چاہیے نہیں بھائی، ہونا چاہیے نہیں. ایسے مومن کی بتایا کوئی مومن جو ہے ایسا نہیں ہوگا تو جنت میں جا سکے گا. تو اب ہم تو امتی ہیں بھائی کس کے، رحمت اللہ عالمین کے. جب یہ قانون بن گیا، یہ چیز بن گئی، یہ قانون بن گیا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے محبت پیدا کرنا. کیسے محبت پیدا کریں؟ بہت مشکل چیز ہے یہ مشکل چیز. اب میں کہوں جی آپ مجھ سے محبت کریں، اب مجھے کیسے محبت کروں؟ تو کیسے مجھے آپ سے بالکل دلچسپی ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں محبت کریں. محبت نہیں تو مومن نہیں ہے. تو محبت ہو تو آئے کیسے؟ وہ تو دور کی بات ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، ایک ساتھ کھاتے پیتے محبت نہیں ہے، دل نہیں ملتے. یہ تو عام بات ہے. باہر کی باتیں چھوڑیں، آمدن دیکھ لیں، کٹ کٹا رشتے داروں میں نہیں ہوتی. کھا رہے ہیں ساتھ، بیوی بچے ہیں، بیوی ہے لیکن دل میں محبت نہیں ہے. ایک رسم میں دنیا چلی جا رہی ہے، عام بات ہے. طلاق نہیں دیتے بھی، چلو یہ کہ اس طرح گزارا کر لیتے ہیں. لیکن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا علاج دیا ہے. سنت میں ہر علاج موجود ہے. اگر بتاؤں تو کریں گے. گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، دوستیاں بن جائیں گی، مسجدوں میں سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، دیکھ کے محبتیں پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ جو میرے نبی ارشاد فرما دیں وہ حق اور سچ ہوتی ہے بات. اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی میڈیسن نہیں ہے. اور سرکار رحمت اللہ عالمین ہے. جب بھی کائنات پہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بڑا ہونا چاہیے، لیکن سبحان اللہ وہ کیسا دربار ہے، وہاں سے جو علاج ملتا ہے تو بہت سستا ملتا ہے، بہت سستا ملتا ہے، بہت آسان ملتا ہے. میرے امتی ہیں، مجھے پتا ہے مرض اتنا بڑا. جیسے آپ کہیں گے بھائی خدا ناخواستہ کسی کو کوئی ہو جائے کینسر، تو کتنا اس کہیں گے اس کا تو علاج بھی اتنا بڑا ہے، اندر سے یہ کرو تو فلاں کرو، یہ ایسے ہوتا ہے نا. جتنا بڑا مرض اتنا بڑا علاج. اور یہاں الٹا ہے، ان کے دربار سے کیا ملتا ہے کہ جتنا بڑا مریض اتنا ہلکا علاج. سبحان اللہ. تاکہ مریض بھاگے نا، اس کا مقصد تو ہے اس کا علاج کرنا. مریض کو بھاگے. ہمارا تو یہ کہ کسی کے پاس چلاؤ علاج کرنا کہ جی اتنے پیسے، کیا ہے جی کینسر، وہ پہلے نبض پہلے پکڑیں کہ جی 10,000 نکال دیں پرائیویٹ، 15 لاکھ دے دیں. دیکھا بھی ٹیسٹ بھی نہیں کیا جی 15 لاکھ لگیں گے. ادھر کیا ہے اس دربار میں کہ جی اتنے بڑے مرض ہیں، فرمائے سر اتنا سا علاج ہر آدمی کر سکتا ہے. اگر بتاؤں تو کریں گے. محبتیں پیدا ہو جائیں گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ساری حدیث کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے تمہارے سب میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں. اب ہو کیسے نہ ہو پیدا ہو. یہ تجربات ہے زندگی میں، آپ بھی کر کے دیکھیں. میں نے تو بہت کیے ہیں. بڑے بڑے دشمن بہت پیارے دوست بن گئے الحمدللہ. میں نے آزمایا اپنی زندگی میں، کوئی تحفہ نہیں دیا، کوئی بات نہیں کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل کیا ہے. آپ نے ارشاد فرما دیا. یقین اتنا ہو کہ پتھروں سے پکا یقین ہونا چاہیے ہمارا کہ جو ہمارے نبی نے فرما دیا وہ ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ، ویسے ہی ہوگا. ڈاؤٹ ہو ہی نہ. آپ جانتے ہیں کہ میرا دشمن ہے، یہ علاج آپ کریں پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ ایک دن پتھر پگھل جائے گا اور آپ کے ساتھ سینہ ملا دیں گے. کتنی دشمنی ختم ہو جائے گی. لیکن نیت ہوگا ہم کرنا چاہتے ہیں.
صحیح ہے نہیں؟ نکالنے فیس پہلے 10 کون سب لوگ، سودا بہت سستا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے اس عمل کے ساتھ تم میں محبتیں پیدا ہو جائیں؟ یا رسول اللہ بلا، یا رسول اللہ بتائیے کون سا ایسا عمل ہے کہ جس سے ہم سب ایک دوسرے کی محبت یعنی محبوب بن جائیں، بے تکلف محبت، یہ محبت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا انس سے بڑی چیز کہتے ہیں محبت، محبت تو محبت ہی ہوتی ہے نا، وہ تو بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا محبت میں ہو جائے میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں۔ تو جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے، وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات ہے، زندگی میں ہمارے موجود ہے، افشوا السلام۔ فرمایا اپنے آپس کے اندر سلام کو پھیلاؤ۔ پھر کیا سبحان اللہ، پھر کیا، کتنا چھوٹا علاج ہے، کیا کریں؟ سلام کو پھیلائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس افشوا السلام، کثرت سے کریں، اس کو کثرت کے ساتھ کریں۔ فرمایا جب یہ سلام کیا جائے گا تو رنجشیں ختم ہو جائیں گی، صدیوں کی رنجشیں ختم ہو جائیں گی، دشمنی ختم ہو جائیں گی، محبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اتنی پکی محبت ہو جائے گی، رشتہ داری سے زیادہ انسان کی محبت ہو جاتی ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، بس پہلے زیادہ مشکل لگے گا کہ میرا دشمن ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ پہل آپ کریں، السلام علیکم۔ اب یہاں شرط ایک اللہ نے کیا لگا دی، تو کوئی بات نہیں، سلام پر سلام کرنا تو سنت مؤکدہ ہے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب کر دیا گیا ہے۔ تو اب دشمنوں کو نہیں جواب دے گا تو گناہ گار ہو رہا ہے۔ اب وہ اکڑ رہے آپ کو جواب دینا، سلام کیا تو کیا ہے، آپ کو تو سلام مل گیا، لیکن اس کا کیا حل ہوگا؟ وہ گناہ کما لے، پھر اس کو تو گناہ مل رہا ہے، واجب ہے، واجب کو آپ تک کریں گے تو اس کو جواب دینے پڑے گا، وعلیکم السلام، اتنا بھی کہتے کام بن گیا الحمدللہ۔ لیکن منہ نہ ہلا تھوڑا سا، نہیں جواب آنا چاہیے۔ کبھی کوئی دیکھیں نا آپ کی بیوی سخت ناراض ہونا، آپ السلام علیکم، جواب نہیں ملتا، چلو کچھ ہلا تو سی نا منہ تھوڑا، اگر پتہ چل گیا کہ بھائی جواب دینا لازم ہے اور اس پہ گناہ ملتا ہے تو آپ انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ اپنی بیوی کو راضی کر لیں گے۔ کثرت سے سلام کرو، ایک دفعہ سلام کرو، السلام علیکم، اس نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ دوسرے کمرے میں آ کے پھر آ جائیں۔ یہ اسلام کا ایک ادب ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ سلام کرو۔ سبحان اللہ، کیا شان اسلام کی، آپ دیکھیں کیا محبتیں پیدا کر دیتے ہیں انسان۔ ایک چیز حائل ہوگی تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ جان کے پیچھے چلے جاتے تھے کسی کے اور آ کے کہتے السلام علیکم، تو پہلے تو ہونے ایسے کریں گے، اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں دوسرے میں، پھر آ جائیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ذرا نگاہیں تیز ہوں گی تھوڑی، ذرا وہ پھر بھی غصہ ہوگا آپ کو، کوئی بات نہیں، آپ پھر تیسرے کمرے پھر السلام علیکم، وعلیکم السلام، جان کھا لی، کیا بات ہے، تھوڑا نرم ہو گیا، انشاءاللہ 4-5 سلام کے بعد ادھر سے سلام آنے لیں گے اور جواب آپ دینے لگے انشاءاللہ۔ گھروں کو سنوار دیتا ہے، دوستوں کو بنا دیتا ہے، ماحول کو بہترین کر دیتا ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے، اسلام میں سب سے بڑا عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ یہ گرد من لو، نوٹ کے ڈال لیں، نوٹ میں بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو موتی چننے والے ہیں، فوراً چن لیتے ہیں، جب پتہ چل جائے کہ یار کو یہ چیز پسند ہے پھر زندگی اس میں گزار دیتا ہے آدمی۔ اگر یہ 2 چیزیں ہم مل جائیں کہ ہمارا رب اس سے راضی ہو رہا ہے، اسلام کا سب سے بڑا عمل اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے، اس سے بڑی چیز ہمیں کیا ملے گی؟ مجھے بتائیں کتنی بڑی چیز مل رہی ہے، تو بار بار ہمیں کرنی چاہیے، بلکہ آج سے شروع ہو جائیں الحمدللہ۔ شروع ہوتے ہیں تو مجھ سے شروع کرنا سب سے پہلے، جو معاملہ آپ کو بتا رہا ہوں، تم نے کتنا پیارا عمل ہے۔ نبی پر سے ارشاد فرمایا گیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور سب سے اسلام میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عمل اسلام میں اور سب سے پسندیدہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور ایک دوسرے کو خوب سلام کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، کھانا کھلانے میں محبت بڑھتی ہے آدمی کی، کھانا کھلانے میں محبت بڑھتی ہے، اور کیا ہے ایک دوسرے کو سلام کرنے میں بھی بہت انتہا محبت ملتی ہے، بہت محبت ملتی ہے۔
کتنے بڑے بڑے صحابی تھے آپ دیکھیں، کتنے بڑے بڑے درجے تھے، ان کی تو گواہی دی تھی قرآن نے، حدیثوں میں گواہی ملتی تھی کہ تم بخشے ہو، تم بخشے ہو، تم بخشے ہو، اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے. لیکن وہ کہتے تھے ہم پھر اور کر لیں، کچھ اور کر لیں، کچھ اور کر لیں. ہاں اتنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ عمل موجود ہے. آج جو خرافات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ دشمنی جو ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ عمل ہی ختم ہو گیا ہمارے پاس. ہم تو کسی چھوٹے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی کو منڈے کرنا پسند کرتے. اگر کوئی بڑا آدمی ہے، منسٹر ہے، تو غریب کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ سلام کرے اس کو، کیونکہ اس کو نیکیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو احساس نہیں کرتا میں تو فلاں آدمی ہوں، میں تو بڑا آدمی ہوں. نعوذ باللہ کہ بہت بڑا عالم ہے اور دوسرا جاہل ہے، اس کو پسند نہ کرے کہ میں تو عالم ہوں، یہ تو جاہل ہے، مجھے سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو سب سے بڑا جاہل وہ ہوتا ہے، عالم تو سب سے بڑا جاہل وہ ہے، پڑھا لکھا جاہل جس کو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں. تو یہ ایک طرز بن چکی ہے ہمارے معاشرے کی. میں تو پیر صاحب ہوں، مجھے کیا ضرورت اپنے مرید سے سلام، میں تو قرآن پڑھاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں بچوں کو سلام کروں. سبحان اللہ. یہاں بچے بھی آگے مقام لے جاتے ہیں. یاد رکھو، جس نے پہل سلام کیا، جس نے اسلام میں پہل کیا، ساری نیکی وہ لے جاتا ہے. یاد رکھیں. تو آخرت کی طرف دیکھا ہے، آخرت کی طرف. یہ گردن جو اندر جو بانس لگی ہے نا گردن کے اندر، سلائی گھسی ہوئی ہے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ وہ ہے، اسی ذات ہے، باقی انتا باقی وہ ہے. ہم تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں. ہماری کیا حیثیت؟ ایک چھینکیں شروع ہو جائیں تو پھر وہیں آدمی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. چھینکیں شروع ہو جائیں تو کوئی رک نہیں سکتی اس سے. پیشاب بھی جاری ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کیا گند ہے. آدمی ہے ہی کچھ نہیں. کیڑے یعنی کیڑے جتنی بھی جان اس کے اندر نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے. کیا کرو، کسی کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. قرآن یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. یہاں ہے ہی کوئی کچھ نہیں. سب کچھ جو ہے اللہ کے اختیار میں. وہ جانتا ہے کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کس کا کیا درجہ ہے. کسی کو کوئی دنیا کے اندر کہنے کی حیثیت ہے ہی نہیں بجز اس کے جس کے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ اس کی تم ادب کرو. جیسے ایک بچے کو کہا گیا باپ کا ادب کرو، ماں کا ادب کرو. جو ادب جن کے بارے میں بتایا گیا بجز اس کے سب اس حمام میں برابر ہیں. سب اپنے آپ کو نیچے سمجھیں، کوئی وقت نہیں. تو یہ درجہ سلام کا اللہ پاک نے ایسا دیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا کون انسان ہوگا مجھے بتائیں. کتنے بڑے انسان تھے، کتنے بڑے صحابی تھے، کس باپ کے بیٹے تھے. کھڑے ہو گئے ایک دفعہ، ساتھ میں ان کا ایک شاگرد بھی، اور بازار میں چلنا شروع ہو گیا. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. سارے بازار کو سلام کرتے جا رہے ہیں. چکر کاٹ کے واپس آ گئے. تو شاگرد نے کہا آپ کوئی چیز لینے تو گئے ہی نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں ہے. آپ نے پورے بازار میں چکر بھی کاٹا اور آپ نے کوئی چیز لی نہیں، تو آپ کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا اس سے بڑا کوئی مقصد ہو سکتا ہے کہ میں سب کو سلام کرائے؟ تجھے نبی کی حدیث پتہ نہیں؟ میں تو بہت کچھ کمایا، یہ تو نیکی کہیں سے کہیں چلی گئی، بیکار بیٹھا تھا، میں تو بہت کچھ کما لیا. وہ کہتا میں تو صحابی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ تو سب فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. کیا انداز ہے اسلام کا، خدا کی قسم. ہمارے گھر قائم ہو جائیں، ہماری مسجدوں سے یہ وحشین چیزیں نکل جائیں. اگر تکبر، غرور کبر کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے کبر. یاد رکھیں کسی چیز پہ بھی انسان کبر اور پراؤڈ نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بڑا انسان ہو، کسی لائن میں بھی بڑا ہو. اور مٹی ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں نکلتا. اسلام کرنے میں یہ سب چیز موجود ہے. اللہ نے ایسی برکت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو اللہ نے خود چنا ہے یہ بات، سلام، اللہ کا نام ہے سلام. تو یہ کہہ دینا ہی اس میں اتنی برکت ہے کہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا وہ چیزیں نہ نکلیں اس سلام کہنے کے بعد جو انسان چاہتا ہے. آج ہی سے انسان ہمیں ان پریکٹس کرنی چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے 10 دفعہ ایک دوسرے کو سلام کریں. گھر میں سب سے پہلے سلام کرنے جانے کے بعد کوئی جواب نہ دے، سب کی ہو گیا ہوگا پہلے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے نہیں کہ میں اپنی بیوی کو سلام کروں، وہ بھی چوڑی ہو جائے گی. یہ سلام کرنے اور ہمارے اس میں جاتا ہے کہ جو سلام کرتا ہے وہ نیچے لگ گیا میرے، میں اس سے بڑا ہو گیا. استغفر اللہ. یعنی ایک کیا عجیب کنسپٹ ہمارے اسلام کا ہو گیا. حالانکہ وہ بڑا ہے جس نے سلام کیا ہے. بڑا تو وہ ہوتا ہے جو زیادہ نیکی کما گیا. ہم کہوں گے امیر تو وہ ہوگا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، یہ نہیں ہم کہتے. تو بڑا تو وہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ نیکی کما لی، جس نے پہلے سلام کیا نیکی تو وہ لے گیا. بڑا تو وہ ہو گیا انسان. ہم یہ سمجھیں گے ہم بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ کیا ہے کہ ہم
ایک دوسرے کو خوب سلام کریں تو اللہ بہت محبوب کرتا ہے, پسند کرتا ہے کہ بندے جو ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں, رحمتیں جاری ہیں. گھر سے شروع کریں, ہر بچوں کو سکھائیں, صبح اٹھنے کے بعد سب بچے جو ہیں وہ سلام کریں, ماں باپ کو سلام کریں, ماں باپ ان کو سلام کریں, گھر میں اندر جائیں سلام کریں, ایک دفعہ جائیں سلام کریں, بیوی کو سلام کریں, بیوی آپ کو سلام کرے. جہاں دیکھیں کہ دشمنی ہو رہی ہے سلام شروع کر دیں, سلام شروع کر دیں. جہاں دیکھیں کہ رنجشیں ہو رہی ہیں, دل میں کوئی میل آ رہا ہے, سلام کر دیں. بسترے پہ جب جائے انسان تو بالکل فارغ ہو کے جائے کہ دل کے اندر کسی کے خلاف نہ کینہ ہو, نہ بغض ہو, نہ دشمنی ہو, کچھ بھی نہ ہو. جس کے خلاف ہو تو دن میں فیصلے کر لے, بار بار سلام کرے, اس کو بار بار سلام کرے, آتے جاتے سلام کرے. سنت پہ عمل کر رہا ہے, انشاءاللہ زندگی سہل ہو جائے گی. یہ معاشرہ ہمارا اسلامی بہت ہی خوبصورت معاشرہ ہے, ہم نے اس کو بگاڑ دیا ہے. جیسے ایک خوبصورت تصویر ہوتی ہے نا, کہ بچہ کو سیاہی پھیر دے, پینسل پھیر دے, بڑی خوبصورت پورٹریٹ آپ نے بنایا ہے, اس پہ کوئی سیاہی پھیر دے, کوئی آگے پینسل پھیر دے, کتنا افسوس ہوتا ہے. اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں اسلام دیا ہے, اتنا پیارا اسلام دیا ہے, ہم نے اس کو بگاڑ کے رکھ لیا, تباہ کر کے رکھ لیا. اپنی رسومات میں, اپنی چیزوں میں, اپنی باتوں میں اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں, کچھ چیز نہیں ہے. اس پہ اتنے بڑی حدیث میں کیا کیا بتاؤں اسلام پر ہیں کہ آپ سنو تو حیران جو کتنا بڑا عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. تو انشاءاللہ آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو پھیلائیں گے. اسلام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کو پھیلائے, اٹھتے بیٹھتے سلام, مسافہ ضروری نہیں ہے, سلام کرنا ہے. سلام کرنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے, اور جواب دینا اس کا واجب ہے. دوسرے کو جواب دینا ہی ہوگا, چاہے جتنی دفعہ کوئی دیے اور کتنا دفعہ آپ نے, آپ مفت کی نیکی کما رہے ہیں. اور ایک پسندیدہ عمل جو اللہ کو بہترین عمل ہے, اب جس طرح تہجد ہے ہم پڑھتے ہیں, اب ابین ہم پڑھتے ہیں, نفل ہم پڑھتے ہیں, قرآن ہم پڑھتے ہیں, حفظ ہم پڑھتے ہیں, یہ بھی تو کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے یہ بہت عمل پسندیدہ ہے. کتنا آسان عمل بتا دیا اس میں, نہ وضو کی ضرورت ہے, نہ مسجد کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت, بس ایک چیز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو توفیق دے.